ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر احترام واجب الاکرام میرے بزرگوں، معزز دوستو، جب پہلی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی تو آپ حضرات کی دینی محبت، للہ فی اللہ تعلق اور بہترین جذبات دیکھ کر اور یہ اچھا ماحول دیکھ کر دین کا، مسجد کا شوق ذوق طبیعت میں بہت خوشی ہوئی تھی کہ الحمدللہ یہاں علاقے میں دین کا ماحول ہے۔ جی تو برابر چاہتا رہا کہ پھر آپ حضرات کی زیارت ہو، ملاقات ہو۔ اللہ پاک نے آپ حضرات کی محبت میں اور کشش میں پھر یہ نظام بنایا کہ ایک دینی ملاقات کا پھر موقع حاصل ہوا۔ ہم سب کا ان ملاقاتوں سے یہی مقصود ہے کہ ہمارے دینی نظام میں، دینی معاملات میں ترقی ہو جائے، برکت ہو جائے، اور یہ بہت بڑا ایک مقصود ہے۔ بہت سی ملاقاتیں ہوتی ہیں دنیا کے لیے، وہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہوا کرتی ہے کہ اس کے بغیر بھی کام نہیں چلتا، وہ بھی ضروری ہے۔ دنیا کے لیے آدمی ملاقات کر رہا ہے، کاروبار کے لیے ملاقات کر رہا ہے۔ کاروبار کے انسان کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری لائنیں ہوتی ہیں، انداز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، وہ سب ضرورت پر مدار رکھتا ہے۔ جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی اس کی پھر ملاقات کا انداز ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک ضرورت ہے دنیاوی جو ضروری ہے، جو اس پر ضروریات بشریہ کا، ضروریات دنیاویہ کا
زندگی کی بہت ساری ضروریات کا پورا ہونا موقوف ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اس شخص کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے، یہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کا محتاج بنا ہوا ہے، یہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں اس کا محتاج بنا ہوا ہے، اس کا اس کے بغیر کام نہیں چل رہا ہے، اس کا اس کے بغیر کام نہیں چل رہا ہے۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں اس کا خوب مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں، زندگی کے کاموں میں کس کس انسان کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو بہت بڑی حکمت پر، مصلحت پر مشتمل ہے، اور یہیں سے اللہ پاک نے بندوں کے رزق کے اسباب، معیشت کے اسباب بھی پیدا فرما دیے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جو جوڑ دیا، متعلق کر دیا، تو اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے، اور اسی میں سے انسان کا رزق بھی پیدا ہو رہا ہے۔ جو اللہ پاک نے رزق دینے کی صورتیں بنائی تھی، یہ رزق دینے کی صورتیں ہیں، اور یہ اللہ پاک کی صفت رزاقیت، رزق دینے والے اللہ ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہے رزق دینے والے، اور وہ قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ تو اللہ پاک کی جو صفت رزق ہے، رازق ہے، رزاق ہے، خالق ہے، خلاق ہے، پیدا کرنے والے ہیں، اور بہت زیادہ پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ الخلاق العلیم، خالق الارض والسماوات وہی ہیں، خالق الاکوان، تمام کونوں کے خالق وہی ہیں، تمام عالموں کے خالق وہی ہیں، عالم دنیا کے خالق بھی وہی ہیں، عالم آخرت کے خالق بھی وہی ہیں، اور پھر دنیا میں جتنے عالم ہیں ان تمام کے خالق بھی وہی ہیں، مالک بھی وہی ہیں، رب بھی وہی ہیں۔ تو تمام خلق اور امر، یعنی پیدا کرنا اور پھر آرڈر کرنا، آرڈر بھی اللہ ہی کا ہے، اور خلق بھی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، نہ ان کے ساتھ خلق میں اور کوئی شریک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو تو لاؤ ایک ذرہ پیدا کر کے دکھا دو مٹی کا، ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر تم اپنے آپ کو بہت طاقتور بنتے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، یہ تم نہیں کر سکتے ہو، یہ کام یہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کراتے ہیں، وہی ذہن میں ڈالتے ہیں، وہی صورتیں بناتے ہیں، وہی ترتیب بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی جو ایک صفت ہے رزاق، تو اس رزق کے اسباب باری تعالیٰ عز و جل نے یہ پیدا فرمائے ہیں، اور یہ اس کی شان ہے، کریمی ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کے لیے کتنا مناسب ہے، یہ بھی وہی جانتے ہیں۔ اگر ہر ایک کو وہ ایک ہی انداز سے دے دیتے، یا جس کو کم دینا جس کے مقدر میں ہے اس کو بہت زیادہ دیتے، ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا، کیونکہ مال سے بھی انسان کے اندر ایک طغیانی پیدا ہوتی ہے، سرکشی پیدا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ سرکش بن جاتا، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت ایمان، اس سے نکل جاتا، تو وہ مال کس کام آتا؟ جس سے ایمان سے ہی نکل جائے انسان، توبہ۔ وہ مال کس کام کا کہ جس کی نحوست سے انسان ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھ جائے اور غلط صورتوں کے اندر چلا جائے جو ایمان کے خلاف ہو۔ تو اللہ پاک نے
یہ بھی اپنی حکمت سے ہی طے کیا ہے کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا ہی دینا ہے، اور اس کو قرآن پاک کے اندر بھی باری تعالی شانہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اگر خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والوں کو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو ان کی چھتوں کو سونے کی بنا دیتا، ان کے محلات سونے اور چاندی کے بنا دیتا۔ ایک اللہ کا نظام اس سے معلوم ہوا، عمومی نظام، کہ باری تعالی شانہ نے ایک مومن کے لیے دنیا میں کچھ جو صورتیں رکھی ہیں، دنیاوی مال و دولت کی، عیش و آرام کی، وہ اغیار کے مقابلے میں کم ہے۔ اب آپ جب گزرتے ہوں گے تو دیکھتے بھی ہوں گے یہ فلاں ہے اور ہے اس مذہب کا اور اللہ کا نافرمان، اور اس کو بہت مل رہا ہے، بڑی شان و شوکت نظر آ رہی ہے۔ تو وہاں انسان ایک دفعہ کو یہ سوچتا ہے کہ شاید میں اللہ کے یہاں کچھ مقبول نہیں ہوں، یہ زیادہ مقبول ہے، قریب ہے، اس کو زیادہ مل رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اس کو الٹا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو دے دیا، دنیا ہی کے اندر اس کو لگا دیا اور اس کو مگن کر دیا تاکہ وہ دنیا کے اندر ہی اپنا جو حصہ تھا آخرت کا، وہاں جو ملنے والا تھا اس کو وہ نہ ملے۔ ایسوں کے لیے اللہ پاک کا فیصلہ ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، ان کے لیے آخرت میں وہاں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور ایک ایمان والا ہے کہ اس کو یہاں بھی الحمدللہ مل رہا ہے، اس کی ضروریات یہاں بھی پوری ہو رہی ہیں مناسب انداز سے، اور سب سے بڑا خزانہ اس کو ایمان کا، قرآن کا، اعمال کا جو ملا ہوا ہے، ذکر و فکر کا جو ملا ہوا ہے، یہ وہ ایسا خزانہ ہے جس سے وہ محروم ہے۔ آپ بالکل دنیا سے محروم نہیں ہیں کہ دنیا بھی آپ کے پاس کچھ نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے، دنیا بھی آپ کے پاس بقدر ضرورت ہے، اور آخرت بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت وہاں ہے۔ وہاں مومن تو آخرت ہی کا مسافر ہے، وہیں کی تیاری کرتا ہے، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا دنیا میں آنا، رہنا، سہنا، کھانا پینا تو آخرت کی تیاری کے لیے، اور یہ اس سوچ کے ساتھ ہے کہ اصل تو مجھے وہاں لینا ہے اللہ پاک کے دربار میں، وہاں لینے کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، وہاں لینے کے لیے روزے رکھ رہا ہے، اسی کے لیے حج کر رہا ہے، اسی کے لیے تلاوت کر رہا ہے، اسی کے لیے صدقہ اور خیرات کر رہا ہے۔ تو یہ جتنے اعمال ہیں، یہ اعمال صالحہ اللہ پاک کے یہاں ایک خزانہ ہے جو وہ جمع کر رہا ہے، یہ ہے خزائن ایمانیہ۔ اب آپ یوں خلاصہ کر لو کہ ایک تو وہ شخص ہے جس کے پاس دنیا ہی دنیا ہے اور اللہ سے دور ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے دور ہے، قرآن پاک سے دور ہے، سنت سے دور ہے، خیر سے دور ہے، جنت سے دور ہے، کیونکہ وہ کفر میں ہے، شرک میں ہے، اور ان اشیاء میں ہے جو اللہ پاک نے منع کی، اور اس کے پاس دنیا کی ریل پیل ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جس کے پاس بقدر ضرورت دنیا بھی ہے، مکان ہے رہنے کا، بال بچے ہیں، کاروبار ہے، جیسا بھی ہے الحمدللہ بہت ہے۔ جب اس نے یہ سمجھا کہ بہت ہے تو بہت ہی ہے، اور ایمان والے کی ہی شان ہے کہ وہ اللہ کی چھوٹی سی نعمت کو بہت جانتا ہے، اور یہی شان تھی آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعظم النعمہ وان دقت، کہ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہر نعمت کو بہت عظیم جانتے تھے، چاہے اپنی ذات میں وہ نعمت
کتنی معمولی کیوں نہ ہوتی، معمولی نہ سمجھتے تھے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے مل نہیں، ہم اس کی محتاج ہیں، ایک ایک ٹکڑے کے محتاج ہیں، ایک ایک گلاس، ایک ایک گھونٹ پانی کے محتاج ہیں۔ تو ایک گھونٹ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوا، ایک روٹی کا ٹکڑا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوا، آرام سے سو جانا، اٹھ جانا دعاؤں کے ساتھ ہی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوا۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ ایک تو وہ انسان ہے کہ اس کے پاس آخرت کے خزانے، اس کا اسٹاک ہے اور دنیا بھی ہے، اور ایک وہ انسان ہے کہ اس کے پاس صرف دنیا ہی دنیا ہے اور آخرت کچھ نہیں ہے۔ کون افضل ہے؟ کون بہتر ہے؟ آپ یقیناً یہی فیصلہ کریں گے کہ وہی انسان بہتر ہے جس کے پاس یہاں بھی ہے، اور جب وہ یہاں سے چلا گیا تو وہاں بھی اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوں گی، وہاں تنہا نہیں ہوگا، وہاں وہ تنہا نہیں ہوگا، وہاں اللہ کی معیت ہوگی، اللہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ ایک ایمان والا بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان ہی خود اتنا بڑا عمل ہے جو ہر وقت چل رہا ہے، ہر وقت ایمان والے کا عمل جاری ہے اور ساری ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہے۔ اور اگر وہ ایمان کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، تلاوت کا اہتمام کر رہا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کر رہا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑ رہا ہے، تعلقات کو اچھے رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آ رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہا ہے، کسی کو تنگ نہیں کر رہا ہے، پریشان نہیں کر رہا ہے، کسی کے زمین نہیں ہڑپ رہا ہے، کسی کا مال نہیں لوٹ رہا ہے، اور صاف شفاف وہ انسان زندگی گزار رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کی زندگی میں پھر کتنی برکت ہی برکت ہے۔ تو برکت کے اعمال تو یہ ہے، برکت والے اعمال یہ ہیں امانت داری، ایمانداری، دھوکہ دہی اور غلط چیزوں کے انسان جب پڑ جاتا ہے، نشے کے اندر کوئی انسان پڑ گیا تو کتنا ہی مالدار ہو، جب اس کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے، العیاذ باللہ، خدا نہ کرے کوسوں دور، ایک ایمان والا جب وہ شراب کے اندر پڑ جاتا ہے تو پھر کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ الخمر جماع الاسم، وہ تو مجموعہ ہے برائیوں کا۔ اب اس کے جب وہ نشہ اس پر سوار ہے، وہاں وہ ہر وقت دھت رہتا ہے شراب کے اندر، پھر وہ چوری کرنے میں چل دے گا، کہیں نہ کہیں کسی کا مال ناحق بھی لے لے گا، اس سے کچھ غلط کام بھی ہو جائے گا، وہ کسی کو قتل بھی کر دے گا اور کسی کے جان کو ہی مار دے گا، غلط ہاتھ بھی ڈال دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک شراب پی کر اس سے کتنے گناہ ہو گئے، کتنے گناہوں کو اس سے صدور ہوا، ایک سلسلہ، ایک شیطانی سلسلے کے اندر جڑ گیا۔ وہ نشے کے اندر جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے پندے میں آ گیا، شیطان کا ایجنٹ بن گیا نا وہ۔ اب وہ جب شیطان کی پارٹی کا ممبر بن گیا ہے تو شیطان اس کو جیسا بھڑکائے گا ویسے وہ کرے گا، اور اس کو ابھارے گا، چلیے کام کر۔ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں شیطان برے خیالات ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، ارادے ڈالے گا، جذبات ڈالے گا، ویسے ہی اس کے دل میں برے اعمال آئیں گے، برے جذبات آئیں گے، برے ارادے آئیں گے، برے معاملات آئیں گے۔ تو جو انسان نشے کے اندر پڑ گیا، سٹے کے اندر پڑ گیا، تاش کے اندر پڑ گیا، جوا کے اندر پڑ گیا، یا بدعات و خرافات کے اندر پڑ گیا کہ وہ سنت کے خلاف ہے، یا کفر و شرک کے اندر پڑ گیا کہ وہ شرک کر رہا ہے، جہاں سے اس کو منع کیا گیا تھا وہاں جا رہا ہے۔ اس کو سجدہ تو کرنا تھا اللہ کے سامنے، اب وہ سجدہ کر رہا ہے غیر کے سامنے۔ اس کو جھکنا تھا اللہ کے حضور، مسجد میں آنا تھا، وہاں بیٹھنا تھا، وہاں سجدہ کرنا تھا، وہاں تلاوت کرنی تھی، وہاں اس کو استغفار کرنا تھا، وہاں اس کو صاف شفاف ہونا تھا، کیونکہ وہ تو انبیاء علیہ السلام کا ایک ممبر ہے، انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا ممبر ہے۔ ایک مومن تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا ممبر ہے، اولیاء اللہ کی جماعت کا ایک ممبر ہے، ایک نمائندہ ہے۔ تو نمائندہ تو کب بنے گا؟ وہ اولیاء اللہ کا نمائندہ، ان کا ممبر کب بنے گا؟ جب ان جیسے اعمال کرے گا، ان جیسے کام کرے گا وہ۔ اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے نا، ہر آدمی کہ اس کی نسبت بڑوں سے ہو، بزرگوں سے اس کی نسبت ہو،
شیخ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی نسبت ہو، اور خواجہ اجمیری قدس سرہ سے اس کی نسبت ہو، اور حضرت شیخ جیلانی نور اللہ مرقدوں سے اس کا تعلق ہو، اس کا رشتہ ہو، اس کی نسبت ہو، اور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا رشتہ ہو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا جوڑ ہو، تعلق ہو، اور وہ اپنے آپ کو لگائے، تو جس بزرگ کا جو سلسلہ رہا اس کے سلسلے سے آپ جڑ کر ہی تو اس کے خاندان کے فرد بنو گے، ممبر بنو گے۔ جب اس کے خاندان سے، اس کے جماعت سے، اس کے نظام سے، ان کی ترتیبوں سے آپ لگیں گے، اپنے آپ کو لگائیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ ان کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے۔ کوئی انسان جو ذکر و فکر میں لگتا ہے، اور مثال کے طور پر کوئی انسان ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق چاہتا ہے، اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ان کے سلسلے کو پکڑنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ بدعت کرے گا تو وہاں تو پہنچ جائے گا، حضرت نے کوئی بدعت تھوڑے کی، خالص سنت کے امام تھے، توحید کے امام تھے۔ اتنا توحید پر تو شاید ہی اکابر میں اسلاف میں کسی نے بولا ہو جتنا انہوں نے بولا ہے۔ توحید کے بہت بڑے علم بردار تھے، اور شرک اور بدعات کی تو بہت زیادہ خلاف بولا کرتے تھے۔ فیوض یزدانی میں، فیوض یزدانی کے اندر حضرت شیخ جیلانی نور اللہ مرقدہ جو سمجھایا کرتے تھے، عراق کے اندر بغداد میں بیٹھ کر جب تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ، ارے بھائی کیسی محنت تھی، آج کہاں تصور ہے۔ 25 سال 27 سال جنگلات میں رہے ہیں شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اللہ کرتے رہے، اور وہاں خلوت اختیار کی۔ کتنے سال؟ 25 27 سال خلوت میں رہے، جنگلات میں ذکر اللہ کے اندر مست رہے، اور مراقبے کے اندر مست رہے۔ 25 27 سال کے بعد جب تشریف لائے تو مشائخ عراق نے خوش آمدیں کی کہ آپ تشریف رکھیے، بیان کی۔ کہا کہ بھائی میں تو پتہ ہے آپ کو بہت دور رہا ہوں ان میدانوں سے، مجھ سے کیا ہوگا، کیسے بیان ہوگا، کیسے کچھ کہا جائے گا، میرا تو یہ سلسلہ نہیں رہا۔ مشائخ عراق نے ان کی خوشامد کی کہ آپ بیٹھیے، آپ کو کون کہہ رہا کہ بیان کیجیے، آپ تو بیٹھیے، جو کچھ اللہ کہلوائے کہیے۔ اصرار کیا، ضد کی ان سے، ان کو بٹھایا، حضرت تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اللہ کے لیے بولنا شروع کیا، توحید پر اور سنت پر، سبحان اللہ، صبر پر اور شکر پر اور توکل پر اور رضا الہی پر اور خوف خداوندی پر۔ اور اللہ پاک نے اتنا بولا کہ سبحان اللہ، نہ معلوم کتنے غیر مسلم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، لاکھوں انسان تو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ عیسائی بھی رہتے تھے وہاں، لاکھوں عیسائی تائب ہوئے اور ذکر و فکر میں لگے، اور لاکھوں انسانوں کو توبہ کی توفیق ہوئی، انابت اللہ کی توفیق ہوئی، رجوع اللہ کی توفیق ہوئی، خرافات کو چھوڑ کر، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر کہاں آئے؟ اعمال صالحہ کی زندگی میں آئے، اور توبہ کا راستہ اختیار کیا، توبہ کا راستہ، تائبین کا راستہ۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع آتا ہے، لوٹ کر آتا ہے باری تعالیٰ شانوں کے جناب میں، بار بار لوٹ کر آتا ہے، یا اللہ غلطی ہوگی، اقرار کرتا ہے اپنی غلطی کا، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ اور تو یہ انسان جو بار بار اپنے گناہوں پر آنسو بہاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اسی سے انسان کا قلب پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو یہ حضرات تزکی کے لیے دنیا میں آئے تھے، یہ مشائخ اولیاء اللہ تزکی کے لیے آئے۔ حضرت شیخ جیلانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ موقع پر غیر اللہ پر بالکل نظر نہ رکھو، اللہ ہی پر نظر جماؤ، اپنی اللہ ہی کے دربار میں آؤ، وہیں اپنی ضروریات کو رکھو،
اپنی ضروریات کو غیر اللہ کے سامنے مت رکھ. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہیں سے سب کچھ ہوتا ہے، وہی سب کچھ کرتے ہیں. سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں. جو یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے اپنے اختیارات فلاں کو دے دیے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہے، بہت بڑی غلطی پر ہے. اللہ پاک مختار کل ہے، اور تمام اختیارات رزق کے، اولاد کے اور تمام معاملات کے انہی کے ہاتھ میں. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ ہی کے ہاتھ میں خلق ہے، امر بھی انہی کا ہے، آرڈر بھی انہی کا ہے. اللہ کی ذات بابرکت ہے. تو جب تمام معاملات انہی کی طرف سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جاتے ہیں. اور انسانوں کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. ایاب اور ذہاب بھی اللہ ہی کی طرف ہے. انسان کا لوٹ کر جانا، مرجع اللہ ہی کی طرف ہے. تو زندگی کے اندر کیوں مرجع نہیں بناتا؟ جب مرنے کے بعد اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں اس کی ضرورت کو کوئی پورا نہیں کرے گا سوائے اللہ کے، وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا سوائے اللہ کے. تو پھر دنیا کے اندر انسان اپنا مرجع اللہ کا کیوں نہیں بناتا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کی طرف تم کو لوٹنا ہے. تو مرجع اور مآب اللہ ہی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَتَاب، اور متاب توبہ کا معاملہ بھی اللہ ہی کے حوالے ہے. جب بندے توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ پاک بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں. وہ التواب الرحیم، وہ توبہ کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں. نہ صرف توبہ قبول کرنے والے ہیں بلکہ پیار کرنے والے ہیں. اور یہی ہے ایک مومن کی زندگی. مومن کی زندگی یہی ہے، کیا؟ توبہ استغفار. اور اپنے معاملات میں، اپنے دنیا کے تمام معاملات میں شریعت کا خیال رکھنا. حضرت شیخ جیلانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا ایک موقع پر، لا يقبل قول بلا سنہ، لا يقبل قول بلا عمل، ولا يقبل عمل بلا اصابت سنہ وبدون الاخلاص. کوئی بھی قول بغیر عمل کے قبول نہیں، کوئی بھی قول بغیر عمل کے قبول نہیں، اور کوئی بھی عمل بغیر دو چیزوں کے قبول نہیں. ہر عمل کی قبولیت دو چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے کتنا مطابق ہے. جتنا وہ عمل آپ کا سنت کے مطابق ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ عمل قبولیت کے قریب ہوگا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نمونہ ہے. اب جس کا عمل حضور علیہ السلام کے عمل جیسا ہوگا اس کو تو قبول ہی ہونا ہے، اس کو تو قبول ہی ہونا ہے. کیونکہ اللہ پاک کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کی مشابہت بہت پسند ہے. جو شکل، صورت، لباس، کلچر، تہذیب، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، تجارت، زراعت، جو بھی عمل ہو، جو عمل سنت کے مطابق ہوگا. جی جلدی ہو. ایک تو یہ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو. بغیر اخلاص کے بھی عمل قبول نہیں ہوتا. تو جتنا عمل آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا اس کی قبولیت بڑھ جائے گی، وہ اقرب الی اللہ ہوگا.
کیونکہ حضور علیہ اللہ پاک کو اپنے حبیب علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت ہے، سب سے ہی زیادہ محبت ہے، اور آپ کو بھیجا ہی اسی لیے کیا ہے، نمونہ بنا کر۔ اللہ پاک نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ مجھے ان جیسے اعمال چاہیے جو میرے حبیب نے کیے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ تو ہر کام کرتے ہوئے جو انسان یہ فکر کرے کہ میرا یہ عمل سنت کے مطابق ہو جائے، کامیاب ہے۔ یہی ہے کامیابی کا راز۔ اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے تو اس کو یہ غور کرنا ہے کہ میرا یہ عمل سنت کے کتنا قریب ہے۔ جتنا اس کا عمل سنت کے قریب ہوگا، سنت شریفہ کے مطابق ہوگا، وہ عمل اتنا ہی قابل قبول ہوگا۔ بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور سنت پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ سنت پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ سنتوں کے اندر بہت سہولت بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ ہر سنت میں سہولت بھی ہے اور حکمت بھی ہے، مصلحت بھی ہے، فائدہ اور بے شمار فائدے بھی ہیں ایک سنت کے اندر۔ تو سنتوں پر عمل کرنے میں ایک تو سہولت بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ ہر عمل میں اس اخلاص کا استحضار کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ ہمارے اعمال میں اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ ہر عمل کرتے وقت انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں یہ ملاقات اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کھانا اللہ کے لیے کھا رہا ہوں تاکہ قوت آئے نماز پڑھوں، قوت آئے ذکر اللہ کروں، قوت آئے تلاوت کروں۔ میرا یہ کام اللہ کے لیے ہے یہ کوئی مشکل بات ہے؟ تو جب ہم اس بات کے استحضار کے خیال کرنے کے عادی بن جائیں گے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اگر خیال نہیں ہوگا تب بھی آپ کا عمل اللہ کے لیے ہوگا۔ تو آسان طریقہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی بھی کام دو نسخوں کے بغیر قبول نہیں، کوئی بھی عمل دو شرطوں کے بغیر قبول نہیں۔ اور یہ بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے فرمائی کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سنت شریفہ کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ۔ اتباع سید کون ہر بات میں، اتباع سید کون ہر بات میں ہے، اسی پر ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی پر جینے والوں کی زندگی کا مدار، زندگی کا مدار اسی بات پر ہے۔ اکابر اولیاء اللہ نے اسی بات کی کوشش کی تھی کہ ان کے اعمال سنت کے کیسے مطابق ہو جائے اور شریعت کے کیسے مطابق ہو جائے۔ اسی کا نام تقویٰ، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تمہاری موت ایمان پر ہی آنی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، اور تمہاری موت اسلام پر ایمان پر ہی آنی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، اور تمہاری موت اسلام پر یعنی ایمان پر، قرآن پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت پر ہی آنی چاہیے۔ ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کے عشق کا،
تعلق کا، ایمان نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا، تعلق کا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عشق اور تعلق کا اظہار سنت سے ہوگا، اللہ سے محبت کا اظہار توحید سے ہوگا۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو انسان شرک کرے گا؟ توبہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بندے کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور وہ اللہ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام شرک میں مبتلا ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی پر ایمان اور اللہ کی محبت اور ان کا عشق توحید سکھاتا ہے، اور اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ دو چیزیں ہیں جو واجب کرنے والے، سنتان موجبتان، دو چیزیں واجب کرنے والی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ایمان لایا اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہو گیا، اس کی جنت واجب ہو گئی، اور وہ انسان جس نے شرک کیا اور شرک کی حالت میں اس کی موت آ گئی، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ تو کفر اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ توبہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، کفر و شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اتنی خطرناک وعیدات قرآن پاک نے اس سلسلے میں بیان کی کہ انسان کانپ جائے۔ عذاب علیم آپ شروع سے پڑھیں گے، قرآن پاک کہیں عذاب علیم بیان کرتا ہے کہ دردناک عذاب ہوگا، اور کہیں ذکر کرتا ہے کہ ان کی کھالوں کو آگ کے اندر جلا دیا جائے گا اور دوبارہ پھر ان کو کھالیں دی جائیں گی، ان کو جلایا جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، خطرناک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جب وہ بندہ قیامت میں آئے گا، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ آج اگر تجھ کو پوری زمین بھر سونا چاندی مل جائے اس بات کے بدلے کہ تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، ہے تیار بچانے کے لیے، دینے کے لیے؟ ہے راضی؟ تو کہ بالکل راضی ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تجھ سے دنیا میں اس سے بہت معمولی بات کا مطالبہ کیا تھا، وہ تو اس سے نہیں ہو سکا کہ تو اپنے رب پر ایمان لانا، وہ تیرے لیے بات آسان تھی مگر تم مان کر نہیں دیا، اور آج تجھ کو یہ عذاب چکھنا ہی پڑے گا۔ حد درجے اس بات کی انسان کوشش کرے کہ اس کا ایمان شرک میں ملوث نہ ہو جائے، کفر میں ملوث نہ ہو جائے، بدعت کے اندر، نفاق کے اندر ملوث نہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام کو بدعت سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہیں تھی، کیونکہ بدعت سنت کے خلاف ہے۔ آقا نامدار علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی سنت سے محبت ہو۔ میری سنت سے محبت ہے محبت میری سنت سے محبت ہے محبت میری، یہی فرما گئے ہیں سارے رسولوں کے امام۔ یہ تو فرمایا نا، یہی فرما گئے ہیں سارے رسولوں کے امام۔ مرحبا مرحبا صد مرحبا صد مرحبا، اللہ اللہ یہ رتبہ ان کا مقام۔ ان کے دربار میں جبریل امی آتے تھے، ان کے دربار میں جبریل امی آتے تھے، لاتے تھے عرش معظم سے خدا کا پیغام۔ مرحبا صلی علی صلی علی صلی علی
تو سنت سے محبت کا تقاضا ہے کہ انسان خلاف سنت باتوں سے دور رہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ توحید کے منافی، توحید کے خلاف، توحید کی ضد، اپوزٹ جو چیزیں ہیں ان سے دور رہے۔ اور اسی طرح انسان کا ظاہر شریعت سے منور ہو اور اس کا باطن طریقت سے روشن ہو، اللہ کے عشق سے روشن ہو۔ حضرت خواجہ معصوم سرندی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء میں ہیں، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رات کو اللہ کے خوف سے رو بھائی، رات کو آنسو بہاؤ، جب تم لیٹا کرو تو رویا کرو، اور تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرو، رویا کرو، اس سے تمہاری ترقی ہوگی، اور اس سے جو گناہ ہیں وہ دھل جائیں گے۔ تو گناہوں کو دھونے کا طریقہ تو یہ ہے، تسلی ہم گناہ گاروں کو بھی ہو گئی حاصل، تسلی ہم گناہ گاروں کو بھی ہو گئی حاصل، یہ آنسو ہیں ندامت کے بجھا دیں گے جہنم کو۔ تو یہی بات فرمائی اللہ پاک نے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تمہارا مرنا اسلام پر ہو، ایمان پر۔ کیسے ہوگا یہ تو پتہ نہیں کسی انسان کو، یہ ایسے ہوگا کہ جب ہم مسلسل ایمان کے کاموں میں لگیں گے، شریعت کے کاموں میں لگیں گے، سنت مقدسہ کے مطابق لگیں گے، اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگائیں گے، مسجدوں کو پکڑیں گے، علماء صلحاء کو پکڑیں گے، اور اچھے ماحول میں اپنے بچوں کو داخل کریں گے، جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک سے یہی امید ہے کہ وہ ہمیں ایسی اچھی موت عطا فرمائیں گے، جنت والی۔ یہ جنت کا راستہ ایمان، اعمال صالحہ سے گزرتا ہے جنت کا راستہ، یہی ہے اللہ کا راستہ، ایمان اور اعمال صالحہ سے چلنا، گزرنا، عمل کرنا، یہی ہے جنت کا راستہ۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ذکر اللہ یہی ہے اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ ذکر الہی کرنا ہے۔ ماشاءاللہ جو حضرات منسلک ہوئے ہیں ذکر اللہ میں، وہ ذکر کی برکت سے مشائخ اولیاء اللہ کے سلسلوں سے وابستہ ہو گئے۔ اب ان کی برکات کیسے آئیں گی؟ ان کے اوراد، وظائف، معمولات کرنے سے ان کی برکات متوجہ ہوں گی، اور ان کے انوار آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس چیز سے نوازے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ زور سے پڑھیں بھائی، استغفر اللہ ربی، ہاں بلند آواز سے پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔